راجو ایک اچھا لڑکا تھا، لیکن کبھی کبھار وہ سچ بولنے سے گریز کرتا تھا اور چھوٹے موٹے جھوٹ بول دیتا تھا۔ اس کی ماں نے اسے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کی، لیکن راجو اس نصیحت کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک اہم امتحان ہونے والا تھا، جس پر تمام بچوں کا مستقبل منحصر تھا۔ راجو نے امتحان کی تیاری کی تھی، لیکن اسے کچھ سوالات میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ نقل کرے تو اچھے نمبر حاصل کر سکتا ہے۔ امتحان کے دن راجو نے نقل کرنے کا منصوبہ بنایا اور کچھ پرچیاں تیار کر لی۔ امتحان کے دوران جب راجو نقل کرنے کی کوشش کرنے لگا تو امتحان لینے والے استاد نے اسے پکڑ لیا۔ استاد نے راجو سے پوچھا وہ نقل کر رہا ہے تو پہلے راجو نے انکار کیا، لیکن جب استاد نے سختی سے پوچھا راجو نے سچائی قبول کی۔ استاد نے راجو کو سمجھایا کہ نقل کرنا نہ صرف غلط ہے بلکہ اس کی محنت اور قابلیت کی توہین ہے۔ راجو کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ جھوٹ نہیں بولے گا اور نہ ہی نقل کرے گا۔ اس واقعے کے بعد راجو نے محنت سے تیاری کی۔ کچھ سالوں بعد وہ اپنے گاؤں کا سب سے کامیاب اور معزز شخص بن گیا۔ اخلاقی سبق: سچائی اور ایمانداری زندگی میں کامیابی کی کنجی ہے۔ ایک گاؤں میں ایک غریب کسان احمد اپنی بیوی فاطمہ اور بیٹے علی کے ساتھ رہتا تھا۔ احمد محنتی اور ایماندار شخص تھا، لیکن اس کی مالی حالت کمزور تھی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا کھیت تھا جس سے بمشکل گزارا ہوتا تھا۔ ایک دن احمد کو کھیت میں کام کرتے ہوئے ایک قدیم مٹکا ملا جو سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ احمد اور فاطمہ بہت خوش ہوئے اور سوچنے لگے کہ اب ان کی زندگی بدل جائے گی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ دولت گاؤں والوں سے چھپائیں گے تاکہ حسد اور مشکلات سے بچ سکیں۔ احمد نے سونے کے سکوں کو اپنے گھر کی معمولی زندگی گزارنے لگا، لیکن اب وہ ہر وقت اس دولت کے بارے میں فکر مند رہتا اور کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ اس کی نیند خراب ہو گئی اور وہ ہر آہٹ پر چونک جاتا۔ ایک رات احمد نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ اس سے کہہ رہے ہیں، دولت کا اصل مقصد خوشی اور سکون ہے، لیکن تم نے اسے اپنی پریشانی کا سبب بنا لیا۔ اگر تم اس دولت کو نیک کاموں میں خرچ کرو تو تمہیں حقیقی سکون ملے۔ صبح اٹھ کر احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس دولت کو گاؤں کی بہتری کے لیے ایک کنواں کھودوایا تاکہ سب کو صرف پانی مل سکے، اور مدرسہ تعمیر کروایا جہاں بچے تعلیم حاصل کر سکے۔ غریبوں کی مدد کی۔ احمد کے اس اقدام سے گاؤں میں خوشحالی آ گئی اور سب نے اس کی بہت تعریف کی۔ احمد کو اب حقیقی سکون ملا اور اس کی نیند بھی بہتر ہو گئی۔ دولت کا صحیح استعمال ہی انسان کو خوشی اور سکون فراہم کرتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پریشانی بڑھتی ہے، لیکن اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے سے حقیقی خوشی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔